آپ نے دیکھا جو پہلوان ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں، ان کو کبھی آنسو نہیں آتے. نہیں پہنچا پا رہا ہوں، جا کے آزما لیجیے گا میری بات. جو بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ورزش، بہت زیادہ ہر بات پہ لڑ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں عام طور سے آنسو نہیں آتے. اب تمام افراد جب دیکھتے تھے نا مولا شیر خدا ہیں، ہر میدان میں سب سے آگے ہیں. بھائی آپ نے کہا تھا جنگ میں جنگ نہیں پڑھ رہا، لیکن دو جملے سن لیجیے گا تاکہ آپ حضرات کی بھی وہ جو آرزو ہے وہ پوری ہو جائے. میں جنگ کے لیے بہت سینہ چاہیے ہوتا ہے، بہت طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور خیبر پڑھنے کے لیے انسان کو پورا خون جگر دینا پڑتا. اس لیے میں پورا مجھے کہا گیا تھا خیبر پڑھنے میں خیبر نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن جملے پیش کر رہا ہوں. مولا کائنات علی نبی طالب علیہ السلام جب میدان میں آتے تھے تو بڑے بڑے جو جنگجو تھے مولا کی صرف آنکھوں کو دیکھتے تھے اور ان کا پتا پانی ہو جاتا تھا. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور مولا اپنا امامے سے تحت الحنک نکالتے تھے. تحت الحنک نکالتے تھے تو چہرے پہ اپنے نقاب رکھتے تھے، صرف آنکھیں نظر آتی تھی، سر پہ امامہ ہوتا تھا. توجہ. اور چہرے پہ مولا کپڑا اپنا جو ہے امامے سے تحت الحنک نکالتے. پوچھا کسی نے مولا یہ آپ اپنے چہرے پہ لبوں کو ناک کو کیوں ڈھانپ لیتے ہیں؟ کہا کیونکہ میں اتنی پھرتی سے لڑتا ہوں کہ دھول اڑتی ہے اور دھول مجھے اذیت دیتی ہے. حضرت گرامی اس رفتار سے مولا جنگ کرتے تھے کہ کوئی گن نہیں سکتا تھا کتنی ضربتیں چلی ہیں. مولا کائنات کی رفتار بہت زیادہ تھی، جب چلتا تھا ہاتھ تو کوئی گن نہیں سکتا تھا کتنی ضربتیں چلائی ہیں، کتنے سر گرے ہیں. تو مولا کائنات بہت تیز جنگ کرتے تھے صرف آنکھوں سے. اب افراد کو پتہ نہیں چلتا تھا، یا ذوالفقار دیکھ کے پہچانتے تھے یہ علی ہے، یا جب پاس آ جاتے تھے تو پھر ہوش آتا تھا علی ہے. پڑھوانے کے موڈ میں آپ بتا جائیں. بدر گرامی پیش کر رہا ہوں آپ کے میں نے کہا کہ میں جنگ یعنی بہت سینہ چاہیے اس کے لیے. تو مولا کائنات امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ بہت صفین کے دو جملے سے سن لیجیے گا کہ جب آپ سے صفین میں کہا آپ نے ہر جنگ زمین پہ کھڑے ہو کے لڑی ہے. مولا کائنات نے بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، سب جنگوں میں زمین پہ لڑے. یہاں تک کہ خندق میں کہا تھا عمرو بن عبد الود سے کہ زمین پہ آ جا. پہلے سے کہا تھا اسلام قبول کر لے. تین کہا تھا کہ تو باتیں سنتا ہے کہ مسلمان ہو جا. اس نے کہا مسلمان ہونا ہوتا تو میں آتا ہی کیوں. کیا پھر واپس چلا جا. کہا اچھا واپس چلا جاؤں پھر ساری زندگی اپنے قبیلے کی عورتوں کے تانے سنتا رہوں؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. یعنی تھا کافر، تھا مشرک، لیکن غیرت مند تھا. آ گیا ہوں تو بھاگوں گا نہیں. اب بات پہنچ رہی ہے گرامی. چلیں بس فکر نہیں پیش کرتا، خندقی کے دو جملے سن لیجیے. گرامی عقیدے کو پیش کر رہا ہوں. مولا کائنات نے ایک مرتبہ سے کہا پہلی بات مسلمان ہو جا. نہیں ہوتا واپس چلا جا. اس نے کہا نہیں واپس بھی نہیں جاؤں گا. پھر مولا نے کہا پھر زمین پہ آ جا. گھوڑے پہ سوار تھا، ہاتھ میں دو تلواریں تھی، دو نیزے تھے، دو زرہ پہن رکھی، دو خول. مولا نے کہا پھر جب دو میں آیا پھر دو ہی میں واپس جا. اگر پہنچ رہا ہے اب سن لیجیے گا. خندق کو بھی ایک نئے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو وہ گھوڑے پہ سوار تھا. جب گھوڑے پہ جب جنگ ہوتی تھی تو فیصلہ یہ ہوتا تھا جو گر گیا وہ شکست، دوسرا واپس چلا جاتا تھا. لیکن زمین پہ جنگ کا مطلب یہ ہوتا تھا یا تو نہیں یا میں نہیں ہے مجمع. تو مولا کائنات نے کہا پھر زمین پہ آ جا. اس نے کہا میں اتنا تجربہ کار اور ایک نوجوان لڑکا مجھ سے کہہ رہا زمین پہ آ جا. اس نے دونوں ہاتھوں سے ہتھیار ہاتھ میں لی اور اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور مولا پہ ایک مرتبہ حملہ کیا. مولا نے ایک مرتبہ ڈھال سے روکا، زمین پہ پھینکا. ایک مرتبہ جب مولا نے زمین پہ پھینکا، یعنی بہت اس کے بھی بہت تیز ہاتھ چلتے تھے دونوں ہاتھوں سے. اگر گرامی ایک ہاتھ سے پستول چلانا، چاقو چلانا، تلوار چلانا آسان ہوتا. یہاں پہ کسی نے پریکٹس نہیں کی ہوگی. دو ہاتھ سے یعنی یا انسان رائٹ ہینڈ سے چلاتا ہے یا لیفٹ ہینڈ سے. دونوں ہاتھوں سے بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جینیس ہوتا ہے جو دونوں ہاتھ سے پستول چلائے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلانا، دونوں ہاتھ سے ہتھیار استعمال کرنا، دونوں ہاتھ سے قلم چلانا. یہ جینیس کی علامت ہوتی ہے. جو نابغہ روزگار ہو. عمر ابن عبد الود دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا. سمجھو تو دونوں ہاتھوں سے لڑا تھا. اس نے ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا گھوڑے پہ، لگام میں ہاتھ نہیں ڈالا، ٹانگیں اتنی مضبوطی ایک مرتبہ جس لگائی، چھلانگ لگا کے مولا پہ آیا. کہا اے علی جوان لڑکے نے مجھ تجربہ کار کو دعوت دی ہے کہ زمین پہ آ جاؤ، پھر مقابلہ کر کے بتاؤ. جب حملہ مولا نے ایک ہاتھ سے زمین پہ پھینکا، پھر توجہ دوبارہ اٹھا، پھر دونوں ہاتھوں سے حملے کرنے لگا. دونوں ہاتھ پوری جسم سے حملے کرتا تھا. مولا نے دوبارہ پھینکا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا جو مجھے میرے بھائی علی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا. سارے کے سارے لیکن دوبارہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں. سارے صحابہ کہ چلو اتنے سستے میں جنت کبھی نہیں ملے. صرف خبر نہیں ہے کہ علی کی فتح ہوئی ہے، سب کے سب ایک مرتبہ آنے لگے. اور سے سنیے گا حضرات گرامی، میں عقل اور جذبات دونوں بات کو ذہن میں رکھیے گا. عقیدے کے کتنی ضروری ہیں. مجمع ہے میرے ساتھ. چلے سارے صحابہ کا ہم جا کے دیکھیں گے اور قریب سے دیکھیں گے کہ علی کیسے جنگ جیتے ہیں، اور پھر ایک کو جو سب سے پہلے خبر دے گا اسے جنت ملنی ہے، سب کو نہیں. تو سارے صحابہ تیار ہوئے. ایک صاحب نے کہا میں گھوڑے پہ جاؤں گا. دوسرے نے کہا کہ نہیں یہاں ریگستان ہے، اونٹ پہ تب دوڑے گا. کسی صاحب نے کہا نہیں نہ اونٹ نہ گھوڑا بلکہ خچر. ایک صاحب نے کہا میری ٹانگیں بہت مضبوط ہیں، میں پہلے پہاڑوں پہ. سب اپنے اپنے انداز سے. اب لین تو بنے نہیں ہوئے تھے کہ بھئی لین کے اندر ریس ہو رہی ہو کہ قانون تو تھا نہیں کہ دھکا نہیں دے سکتے، آنکھ میں انگلی نہیں مار سکتے. تو میں اپنے انداز سے پیش کروں. سارے کے سارے ایک مرتبہ آ گئے. ایک صاحب نے پوچھا سلمان آپ چلیں گے یا؟ دوسرے نے کہا یہ کہاں جائے گا، بوڑھا آدمی ہے، ٹانگیں کمزور ہے، اتنا بھاگ ہی نہیں سکتا ہماری طرح. جناب سلمان نے کہا نہیں میں واقعی نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جائیے. اب سارے کے سارے جناب مولا کائنات کی جنگ دیکھنے کے لیے آ گئے. چاروں طرف مجمع جمع ہے کیونکہ خندق تھی. نہیں ہے مجمع، خندق تھی. ادھر سے مشرکین آ نہیں سکتے تھے، وہ اکیلا تھا. یہاں مولا کائنات سے جنگ، چاروں طرف صحابہ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی دھول تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر جنگ کیسے ہو رہی ہے. وہ بھی پھرتی دکھاتا تھا، مولا بھی بار بار زمین پہ پھینکتے.
کئی مرتبہ مولانا سے زمین پہ پڑتا دوبارہ واپس آتا. اور خدا کی قسم روایات اٹھا کے دیکھیے, جب سرور کائنات نے کہا تھا نا یا علی جائیے, اور اس کتے کی زبان کو بند کر دیجیے, پیغمبر اسلام نے کبھی گالی نہیں دی ہے, پوری زندگی کبھی گالی نہیں دی ہے. یہ بھی گالی نہیں ہے بلکہ عصمت کے دشمن کی حقیقت بتا رہے ہیں. اسی طرح سے چلیے گا جیسے چل رہا ہے. تو کہا یا علی جائیے, لیکن یا علی ایک مرتبہ ذرا خیمے میں میرے پاس آ جائیے, میری ابا کبا آپ لے لیجیے, اپنی ابا کبا مجھے دے دیجیے. اور ابا کبا بدلی, زرہ دی, تلوار دی, اپنے نالین دیے, اور پھر جب خیمے سے باہر نکلے گا یا علی اپنا ماما مجھے دے دیجیے, میرا ماما آپ لے لیجیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں پیغمبر خیمے کے اندر بھول گئے ہوں گے, جہاں ابا کبا بدلی, نالین بدلے, زرہ بدلی, وہاں امامہ دینا بھول گئے, اس لیے صحابہ کے مجمع میں امامہ بدلا. میں کہتا ہوں نہیں, پیغمبر نے کہا ابا کبا کا مسئلہ ہے ہی نہیں, میرے بعد میرے امامے کا مسئلہ. امامہ زندگی میں علی کو دے کے بتا رہا ہوں. متوجہ ہے میرے ساتھ؟ مولا کائنات کا نام, جیسے جناب امیر چلے تو یہاں تک علماء نے لکھا کہ سرور کائنات جناب امیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے, جیسے کربلا میں جناب سید الشہداء جناب ابو بکر کے پیچھے چلے تھے. پیچھے چلتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے, پروردگارا بدر میں تو نے عبیدہ کو لے لیا, احد میں تو نے حمزہ کو, بس اب میرے پاس ایک علی رہ گیا, علی کو مجھ سے کبھی نہ لینا. تو اجر گرامی یہاں دعا مانگی, اور سرور کائنات نے فرمایا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں جب میرا بھائی علی چل رہا تو علی کے سامنے جبرائیل ہے, دائیں اسرافیل ہے, بائیں میکائیل ہے, ملک الموت ہے, سارے فرشتے چاروں طرف سے علی کے ساتھ ہیں. اب بہت سے لوگ یہ سوچیں گے مولا کی حفاظت کے لیے آئے ہیں, نہیں, بلکہ آج سارے فرشتے دیکھ رہے تھے علی جلال میں ہے. جناب جبرائیل اپنے پروں پہ ضربت روکتے تھے. تو کہا کہ ایک مرتبہ جناب مولا کائنات آئے میدان میں, جب جنگ کی اور بہت تیزی سے جنگ چلتی رہی. میں پیش کر رہا ہوں, عقیدہ ذہن میں رکھیے گا, عقل و جذبات کو پیش کر رہا ہوں. انسان اپنے کہاں عقل کا استعمال کرتا ہے, کہاں جذبات کا. مولا کائنات نے ایک مرتبہ جب جنگ کرتے کرتے اسے عمر ابن عبد کو گرا دیا, تو اب ایک مرتبہ سارے صحابہ نے کہا علی کی آواز آئی اللہ اکبر کی. جب بھی علی دشمن کو زیر کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. تو 70 ضربتوں کی رد و بدل ہوئی ہے خندق میں, مولا نے 70 ضربتیں چلائی ہیں, لیکن پیغمبر نے فرمایا تھا ضربتو علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربہ غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, 70 نہیں. مولا نے 70 ضربتیں چلائیں, ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. شیخ حسین مظاہری کہتے ہیں, حضرت حسین مظاہری کہتے ہیں وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں, وہ جو ایک ضربت روکی تھی حسین کی عبادت سے افضل. جب اس میں جسارت کی, نہیں اپنی خاطر نہیں ماروں گا, رسول کا بدلہ لینے آیا ہوں, میں پیغمبر کی خاطر ماروں گا. پھر گئے سر قلم کیا. حضرت گرامی جو جملہ پیش کرنا, بہت سے افراد کہتے ہیں عمر ابن عبد کو مارا تو کیا مارا, اس نے تو کہا تھا میں تجربہ کار جنگجو. کون علی ہو تم؟ کہا ابن ابی طالب, ابو طالب کا بیٹا. کہ میں تمہارے باپ کو جانتا تھا, وہ سردار تھے مکے کے, میں ابو طالب کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا, واپس چلے جاؤ. توجہ, تو مسلمانوں نے لکھا یہ ہے کہ وہ حضرت ابو طالب کا آشنا تھا, اس کا مطلب ہے بوڑھا تھا. علی نے بوڑھے کو مارا تو کیا مارا, تو میں کہتا ہوں بوڑھا تھا, ہاتھ بھی کمزور ہوں گے, ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی ہوں گی, آنکھیں کمزور ہو گئی ہوں گی, کینسر بھی تھا, ٹی بی بھی تھی, یہ مانو کوئی اور کیا. توجہ فرما رہے ہیں, مولا امیر کے علاوہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہیں گیا. بس ایک مرتبہ جناب امیر چلے, سب نے کہا علی کو فتح ہو گئی ہے, جنت پہلے کو ملنی ہے. جناب سلمان نے سب صحابہ کو دوڑتے ہوئے دیکھا, کہا یا رسول اللہ, آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک. پیغمبر نے کہا سلمان تمہیں جنت مبارک. اب پوری لائن بن گئی, ایک ایک کر کے تمام صحابہ کرام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علی جیت گئے. سن چکا ہوں, بیٹھ جاؤ. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ علی کی فتح ہوئی ہے. سن چکا ہوں, بیٹھ جاؤ. کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کس کو جنت ملی؟ آپ نے کہا تھا پہلے کو, جو سب سے پہلے میرے بھائی کی فتح کی خبر دے گا. تو ہم تو پہلے ہم آئے. کہا نہیں, مجھے سلمان نے تم سے پہلے بتا دیا تھا. میں تھوڑا سا زیادہ لوں گا. ایک مرتبہ سب نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا, سلمان جب آپ گئے نہیں تھے تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ علی فتح یاب ہوئے؟ تو ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی نے فرمایا, کہا تمہارے بھاگنے کے انداز میں بتایا. ابھی بھی سب نہیں پہنچے. فرار کا بھاگنا اور ہوتا ہے, خوشی کا بھاگنا